آج ہم ایک اسکرپٹ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ سہیم جاوید صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ جی عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، یتیمی سے عظمت۔ سہیم جاوید کے اسکرپٹ کو ذرا سمجھیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے، اور خاص طور پہ وہ یتیمی کا جو موضوع ہے اسے کیسے پیش کیا گیا ہے نا؟ بالکل، اور اس سے کیا سبق، کیا نتائج نکالنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ اسکرپٹ شروع ہی ایک بڑے آپ کہہ لیں جذباتی سوال سے ہوتا ہے جی کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا میں کیسے آئے؟ جسے دنیا یتیم کہتی تھی، اللہ نے اسے رحمت للعالمین بنا دیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ہاں، تو آئیے ذرا اس زاویے کو دیکھتے ہیں جو سہیم جاوید پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اسکرپٹ میں وہ واقعات تو ہیں جو ہم سب جانتے ہیں کم و بیش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے۔ جی، جیسے والد کا انتقال پیدائش سے پہلے، ہاں، اور پھر 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جانا، پھر دادا عبد المطلب نے کفالت کی، اور ان کے بعد پھر چچا ابو طالب۔ جی، اسکرپٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ بچپن بظاہر تو مطلب مشکلات سے بھرا تھا، ظاہر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، مال و دولت نہیں، والدین کا سایہ نہیں، مگر دل میں اللہ پر یقین تھا۔ بالکل، اور زبان پر سچائی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے میرے خیال میں جو سہیم جاوید کے اسکرپٹ کو صرف ایک وہ تاریخی بیان سے آگے لے جاتا ہے۔ اچھا، جی، وہ ان واقعات کو ایک خاص پیغام دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب صرف یہ نہیں بتا رہے کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ تو کیا مطلب نکال رہے ہیں وہ؟ کیا مرکزی نقطہ ہے ان کے خیال میں؟ دیکھیں، جو مجھے محسوس ہوا ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یتیمی شرمندگی نہیں، عظمت کی شروعات ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ وہ زور اس بات پر دے رہے ہیں کہ اللہ نے جسے یتیم کہا کیا اسی کو نبوت جیسے عظیم منصب کے لیے چنا اور سب سے بڑا انسان قرار دیا۔ بالکل، تو یہ یتیمی کو کمزوری نہیں بلکہ ایک ممکنہ طاقت کے نقطۂ آغاز کے طور پر دکھانے کی کوشش ہے۔ اچھا، اور یہیں پر وہ دل کے نور کا تصور لاتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے بھی نوٹ کیا، دل کا نور، یعنی انسان کی اندرونی خوبیاں، اس کا کردار، اس کی روحانیت۔ سہیم جاوید یہ دلیل دیتے ہیں کہ اصل عظمت کا تعلق پیسے، خاندان یا ظاہری آلات سے ہے ہی نہیں، بلکہ اندر کی روشنی سے ہے۔ جی، اسی اندرونی روشنی سے ہے۔ اور اسی لیے وہ براہ راست ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو شاید خود کو یتیم، غریب یا بے سہارا محسوس کرتے ہوں۔ انہیں حوصلہ دیتے ہیں کہ کبھی خود کو کمزور مت سمجھو، اللہ کے ہاں تمہاری بہت قیمت ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں محرومی کو عزت نفس میں بدلنے کی کوشش کی۔ سہیم جاوید کا مقصد یہاں کوئی وہ تاریخی تجزیہ کرنا نہیں لگتا۔ اچھا، ان کا مقصد ایک خاص اخلاقی اور روحانی سبق دینا ہے، اور اس کوشش میں یہ ممکن ہے کہ حالات کی جو سختیاں ہیں ان کی پوری تصویر کشی کے بجائے امید اور حوصلے پر زیادہ توجہ دی گئی ہو۔ تو یہ ایک شعوری انتخاب ہے لکھنے والے کا۔ جی بالکل، شاید اس نیت سے کہ سننے والوں کو مایوسی کے بجائے ایک طاقت کا احساس ہو۔ تو اگر ہم سہیم جاوید کے اس اسکرپٹ کا نچوڑ نکالیں، خلاصہ کریں، تو وہ یہ بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اپنی تمام مشکلات کے باوجود یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت کا پیمانہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں۔ جی نہیں، بلکہ انسان کا باطن ہے، اس کا ایمان، اس کا کردار، اللہ پر اس کا بھروسہ۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ سہیم جاوید اسے صرف 1400 سال پرانی کہانی کے طور پر نہیں پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ وہ اسے ہر دور کے انسان کے لیے ایک قابل عمل سبق بنا رہے ہیں کہ مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان حالات میں اپنے اندر کی خوبیوں کو کیسے پہچانتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ پیغام تو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا پہلے تھا۔ یقین